اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو عنوان چل رہا ہے اسی عنوان پر گفتگو کا اختتام کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی اور آپ کو اس پر اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا ایک ایسا داستان ہے جس کو اگر پورا سال بھی بیان کیا جائے تو بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کربلا ایک ایسی داستان ہے، کربلا کا واقعہ جس کتاب میں مؤرخین نے لکھا ہے اس کتاب کے پنے اور اس کتاب کے اوراق بھی قیامت کی صبح تک روتے ہوں گے۔ کربلا ایک ایسی داستان ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور جب تک آتا رہے گا یہ مہینہ بھی کربلا کو یاد کر کے روتا رہے گا۔ دیکھو ایک بات تو پہلے یہ سمجھ لو کہ کربلا کے تعلق سے رونا ایک الگ بات ہے اور ایک کسی کی میت پر غم بنانا ایک الگ بات ہے۔ یہ دونوں الگ الگ موضوع ہیں۔ امام حسین اور آل رسول کے ساتھ جو داستان جو واقعہ ہوا ہے، جو بھیانک قصہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ ایک عجیب داستان ہے، ایک غمناک داستان ہے، دکھ سے بھری ہوئی داستان ہے۔ لیکن لوگ اس داستان کو اور اس غم کو اپنے گھروں کے میتوں پر بھی آ کر اس غم کو شامل کر دیتے ہیں۔ کسی کی میت پر غم بنانا، شوق بنانا یہ حرام ہے، سوائے شریعت میں جتنے دن بنانے کا حکم ہے۔ ایک دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن، لوگ سالوں سال تک بناتے رہتے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ یہ ظلم ہے اس شخص پر جس شخص کے بارے میں ہم بنا رہے ہیں، جس مردے کے بارے میں ہم غم بنا رہے ہیں اس شخص پر ظلم ہے۔ ہاں البتہ کس کو بنانا چاہیے؟ مرد کا انتقال ہوا ہے، شوہر کا انتقال ہوا ہے، اس کی بیوی کو
جو عدت کے مہینے ہوتے ہیں، جو عدت کے دن ہوتے ہیں، 4 مہینہ 10 دن، بیوی کے اوپر ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن سوکھ بنائے، دوسرے لوگوں کے اوپر نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے بھی کسی موقع پر گفتگو کروں گا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو داستان، جو واقعہ پیش آیا ہے، ایک عجیب واقعہ ہے، ایک عجیب داستان ہے۔ قیامت کی صبح تک مسلمان، اہل ایمان والے، آل رسول سے محبت کرنے والے کبھی اس داستان کو بھول نہیں سکتے، اور جب یہ داستان سامنے آئے گا، جب یہ محرم کا مہینہ، بلکہ جب یہ واقعہ ہمارے سامنے آئے گا، اس وقت ہمیں یہ سبق اور یہ پیغام اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے، ایک اہم سبق ملتا ہے اس واقعہ سے، کہ جو بھی دنیا کے اندر حق کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ اسے شہادت دینے کے بعد بھی اللہ اس کے نام کو بلند کریں گے۔ امام حسین کو یزیدی لشکروں نے شہادت پلا کر بھی، گردن کو جسم سے نکال کر بھی، یزیدی قوم ذلیل ہوئی اور امام حسین کا نام روشن ہوا، عزت والے بنے۔ کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے بعد جتنے لوگ کربلا کے واقعے میں شامل تھے، یزید ابن معاویہ سے لے کر شمر ابن الجوشن تک، جتنے لوگ اس واقعے میں شامل تھے، اللہ نے سب کو دنیا میں ذلیل کیا، اور ایسا ذلیل کیا، اور ایسا ذلیل کیا کہ آج تک کسی کو ایسا اللہ نے ذلیل نہیں کیا۔ یزید اس کی حکومت پر، اس کی حکومت کی موجودگی میں، اس کی حکومت میں امام حسین کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا۔ اللہ جہاں غفار ہے، اللہ جہاں رحیم ہے، اللہ وہاں قہار بھی ہے۔ اللہ جب بندوں کے اوپر رسیوں پر ڈھیل چھوڑتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے مجھے جو میرے دل میں آئے میں کر لوں، اور جب اللہ رسی کو کھینچنا شروع کرتا ہے نا تو اچھے اچھوں کی کھڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اچھے اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یزید سمجھتا تھا کہ میں امام حسین کو شہید کروا کے، ان کو دنیا سے خاتمہ کروا کے، میری حکومت، میری تخت کو میں کافی دنوں تک اس دنیا میں بسا دوں گا۔ لیکن کتنا دن تک اس کی حکومت چلی؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صرف 3.5 سال تک اس کی حکومت چلی۔ ظلم کے ساتھ حکومت چلایا تو اللہ نے بہت کم عرصے تک اس کی حکومت کو چلایا۔ گناہوں کے ساتھ حکومت چلی، وہ گناہوں کے ساتھ حکومت چلانا چاہتا تھا تو اللہ نے صرف 3.5 سال تک اس کی حکومت کو قائم رکھا۔ اور ادھر حضرت عمر نے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ حکومت کو قائم کیا۔ تو مدینے کی گلی گلی سے پوچھو کہ عمر کی حکومت کیسی ہے۔ مدینے کی گلی گلی یہ آواز دیتی ہے۔ حضرت عمر 12 سال تک حکومت کی ہے، اور جب حکومت ختم ہو گئی تو لوگ رونے لگے، ترس رہے تھے، کیونکہ حضرت عمر نے عدل کے ساتھ حکومت کی تھی اور یزید نے گناہوں کے ساتھ حکومت کیا۔ تو آج تک اس کے قبر بھی موجود نہیں ہے، اس کے قبر کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ یزید یہ سوچتا تھا کہ میں انہیں قتل کروا کے آل رسول کو ختم کروا
वाजिब बन जाऊंगा। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है तो अल्लाह, वो कहावत है ना, अल्लाह की मार में, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। और जब अल्लाह पकड़ने पे आते हैं तो अल्लाह फिर ऐसा पकड़ते हैं कि आदमी जानवरों से भी बदतर मौत बनता है। अल्लाह जब पकड़ने में आते हैं, 3.5 साल तक हुकूमत कायम रही, जुल्म तशद्दुद के साथ, गुनाहों के साथ हुकूमत करता रहा। अचानक जुल्म की इंतहा खत्म हो गई। एक हद होती है जुल्म की, गुनाह की एक हद होती है। जैसा आज हमारे माशरे में हो रहा है कि मेरे गुनाहों की वजह से, हम सब के गुनाहों की वजह से, नाहुज़त की वजह से, गुनाह की एक हद होती है। ये हद खत्म होने पर अल्लाह गैरों को हमारे ऊपर हावी कर दिया है। आज गैर हमारे ऊपर हावी क्यों है? इसकी वजह यही है कि हम हद से तजावुज कर गए। ना हराम की तमीज, ना कोई ऐसे गुनाह की हमें एहसास। गुनाह कबीरा तो दूर की बात, हराम लुक़मे को भी हम अपने पेट के अंदर डाल लेते हैं, हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो जब हद से आदमी तजावुज कर लेता है तो फिर अल्लाह की पकड़ आती है। कहते हैं ना कि जब पानी सर के ऊपर से जब उठ जाए तो क्या होता है? आदमी मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो हद से ज्यादा तजावुज करने पर अल्लाह की जब पकड़ आती है तो फिर कोई बचा नहीं सकता। जुल्म की इंतहा हो गई। यजीद की जुल्म इतना बढ़ गया, अब अल्लाह की पकड़ आ गई। जब लोगों के हाथ उठने लगे, जब लोग बैतुल्लाह की चादरों को पकड़ कर गिड़गिड़ा कर रोना शुरू किए कि अल्लाह इस जुल्म को खत्म कर दीजिए, तो अब अल्लाह ने यजीद को पकड़ा। 3.5 साल तक हुकूमत जम कर किया, खूब अय्याशी किया, खूब ऐश किया। अब अल्लाह की पकड़ कैसी आई? हाँ, अल्लाह भी जब पकड़ता है ना तो ऐसे ऐसे तरीकों से पकड़ता है कि आदमी सोच नहीं सकता। लगड़े मच्छर से अल्लाह ने नमरूद जैसे बादशाह को हलाक करना चाहा। अरे किया नहीं किया? अल्लाह ने पकड़ने पर आए तो यजीद के पेट में दर्द को डाल दिया। यजीद के पेट में दर्द आ गई। वो भी कैसा आया कि उसने अपने तमाम साथियों को दावत की, बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतरीन गोश्त पकाया, और वो खाने के बाद अचानक उसके पेट में दर्द आ गया। बाकी दूसरे लोगों के पेट में दर्द नहीं था। अचानक जब दर्द शुरू हुआ तो बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, बड़े बड़े माहिर डॉक्टरों को बुलाया, सबने इलाज किया, लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ। परेशान मुल्क शाम से एक हकीम को बुलाया गया, या बल्कि यूं सुना है कि मुल्क हिंदुस्तान से एक हकीम को बुलाया गया। तो ये हकीम जाने के बाद में देखा उसकी कैफियत को, और फिर देखने के बाद में एक गोश्त के लोथड़े में एक छोटा सा, एक पतला सा धागा बांधा, और धागा बांधने के बाद में उसके हलक के नीचे उतारा। उसके हलक के नीचे उतारने के बाद उस गोश्त के लोथड़े को पेट में डाला, और फिर जब उस धागे को खींचकर निकाला तो उस गोश्त के लोथड़े में कीड़े लगे हुए थे, और ऐसी बदबू हो रही थी कि महल में जितने लोग थे सब के सब नाक में हाथ देकर भाग गए कि अल्लाह ये कैसी गजब है, ऐसी बदबू। उस पेट की दर्द की वजह से परेशान हो रहा था, तड़प रहा था। जिसको पेट का दर्द हुआ है उसे पता है कैसी बेचैनी होती है। तड़प रहा था मछली के जैसा। आखिर में उसने अपने वजीर से कहा कि भाई ऐसा कर कि मुझे एक कमरे में बंद कर दे। लोगों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। पेट की दर्द की वजह से इधर इस
دیوار میں سر پٹکتا رہا، اس دیوار میں سر پٹکتا رہا. آخر میں جب اس کا لمحہ وہ آ گیا کہ اب مرنے والا تھا، تو ایسے موقع پر اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ دیکھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آج رات مر ہی جاؤں گا، میں آج رات مر جاؤں گا، لیکن جب میری موت ہو جائے تو رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا اور صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے میرے قبر کو مٹی کے برابر کر دینا، زمین کے برابر کر دینا، میرے قبر کے نام و نشان دکھا دینا. تو اس کے وصیت کے مطابق یہی کیا گیا. رات کو جنازہ اٹھا اور صبح سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے تک اس کی قبر کو زمین سے ملا دیا گیا. اور اللہ نے بتا دیا کہ دیکھ لو، جو گناہ کا ساتھ دے گا اور جو گناہ کے ساتھ رہے گا، میں اس کا حشر یہی کروں گا. دنیا میں وقتی طور پر عزت تو کما لے گا، لیکن میں اس کے ساتھ حشر یہ کروں گا، اس کے نام و نشان کو ختم کر دوں گا، اس کے نام و نشان کو مٹا دوں گا. یزید کے ساتھ دینے والا ایک عبداللہ ابن زیاد بھی تھا. عبداللہ ابن زیاد یزید کا ساتھ دینے والا. اچھا آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کی سرکشی اور ان لوگوں کا ظلم تشدد کتنے دنوں تک تھا؟ صرف کل ملا کر کل میزان تاریخ میں علماء نے مورخین نے لکھا ہے صرف 6 سال تک ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے اپنے حکومت کو قائم کر کے رکھی تھا. صرف 6 سال. 6 سال کے بعد میں کوفہ مصر کے سرزمین پر مختار نامی ایک بادشاہ آیا. جب وہ آیا تو اس نے عہد کیا کہ میں جن لوگوں نے امام حسین کے ساتھ تشدد کا معاملہ کیا ہے، میں سب کو چن چن کر ماروں گا، میں سب کو چن چن کر ماروں گا. تو اس وقت تو یزید تو مر گیا تھا. اب یہ لوگ، کچھ لوگ جو یزید کے ساتھ دینے والے تھے، شانہ بشانہ کھڑے تھے، یہ لوگ موجود تھے. اس میں عبداللہ ابن زیاد بھی تھا. تو مختار صفی نے یہ اعلان کیا، ابراہیم ملک کو، اپنے وزیر کو، اپنے سپاہی سالار سے کہا کہ جاؤ عبداللہ ابن زیاد سے جنگ کرو، جہاد کرو اور اسے پکڑ کر لے کر. تو بالآخر یہ ابراہیم ملک نے جب اپنے لشکروں کو لے کر جب چلے تو عبداللہ ابن زیاد کو پتہ چلا. تو وہ وہیں پہنچا جہاں نہر حیات تھا، یعنی کربلا کے سامنے. وہاں پہنچا اور وہی محرم الحرام کا مہینہ، پہلی تاریخ جنگ شروع ہوئی. جب جنگ شروع ہوئی تو پھر ختم وقت رک بھی گیا. پھر 5 تاریخ کو جنگ شروع ہوئی، پھر رک گیا. پھر 7 تاریخ کو شروع ہوئی، پھر اسی طرح جنگ تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیا گیا، تھوڑے دنوں کے. پھر وہ جنگ 10 محرم الحرام کی رات کو شروع ہو گئی. وہی دن آ گیا جس دن کو امام حسین کو شہید کیا گیا تھا. وہی وقت آ گیا، ظہر کی نماز کا وقت. جنگ چالو تھا. اس موقع پر ابراہیم ملک نے عبداللہ ابن زیاد کی گردن کو اڑا دی. اور جب گردن کو اڑایا گیا اور اڑانے کے بعد میں اسی گردن کو، جس طرح سے امام حسین کی گردن کو جس تش میں رکھ کر لے کر گئے تھے ان یزیدیوں نے، اور عبداللہ ابن زیاد کوفہ کے ہاؤس میں، کوفہ کے جو ہاؤس تھا اس میں بیٹھا ہوا تھا. عبداللہ ابن زیاد کے سامنے جب امام حسین کے سر کو رکھا گیا تو عبداللہ ابن زیاد نے، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو عبداللہ ابن زیاد نے امام حسین کے لب میں مارا، ان کے زبان مبارک پر یہ چھڑی لگایا اور لگا کر کہا کہ حسین کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر تو میری بات مان لیتا، تو میری بات مان لیتا، کیا یہ اچھا ہوتا. ایک صحابی کھڑے تھے، عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے تھے. کہنے لگے عبداللہ ابن زیاد ہے، زیاد اپنے ہاتھ سے یہ چھڑی ہٹا. میں نے اپنی زبان، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس زبان پر بوسہ دیا ہے.
حرام بھی شریک ہو. وہی موقع پیش آیا, وہی محرم الحرام کا مہینہ, ادھر عبداللہ ابن زیاد کا سر اسی تش پر رکھ کر کوفہ کی سرزمین پر مختار سختی کے پاس لے کر آ کر رکھا گیا. جب ہاؤس کے سامنے, جب اس کمرے کے اندر, جب اس جگہ کے اندر لے کر آیا گیا, وہی جگہ, وہی موقع, وہی وقت جب لا کر رکھا گیا, تو پھر وہی بوڑھا, وہی صحابی کونے سے آواز دیتے ہیں کہ اللہ نے عدل قائم کر دیا, اللہ نے انصاف کا معاملہ کر دیا, اللہ نے انصاف دکھا دیا. یہی عبداللہ ابن زیاد تھا جو امام حسین کے سر کو اپنے سامنے رکھ کر یوں کہتا تھا کہ حسین تو غلط ہے اور میں عزت والا ہوں. لیکن آج اللہ نے دکھا دیا کہ عبداللہ ابن زیاد ذلیل ہے اور حسین عزت والا ہے. جیسا کرو گے ویسی ہی معاملہ ہوگا. گناہ کا ساتھ دو گے تو یاد رکھو کان کھول کر اللہ تمہارے ساتھ بھی وہی حشر کرے گا جو گنہگاروں کے ساتھ اللہ حشر کرتا ہے. اس کے بعد وہ بدبخت جو خولی کربلا کے میدان میں اتنا ظلم و تشدد کا معاملہ کیا, جب اس نے دیکھا کہ مختار سختی میں لوگوں کو چن چن کر مار رہا ہے, تو خولی وہاں سے بھاگ گیا اس علاقے سے. کافی دنوں کے بعد جب آیا تو اس کی بیوی نے اس کو خبر پہنچائی. مختار سختی کو خبر پہنچ گیا کہ خولی آ چکا ہے. یاد رکھو جو گناہ میں مشغول ہوں گے, جو گنہگار ہوں گے, وہ ہمیشہ بزدل رہیں گے, وہ ہر کام کرنے میں ڈریں گے, ان کے دل میں خوف بھرا رہے گا, ڈر بھرا ہوا رہے گا ان کے دلوں میں. تو جب یہ خولی آیا تو اس کی بیوی کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی, اسلام کی محبت اور اس کی عظمت اس کے دل کے اندر تھی. اس نے پیغام پہنچا دیا کہ آ گیا ہے بدبخت. تو مختار سختی نے اپنے لشکروں کو بھیجا, اپنے سپاہیوں کو بھیجا, تو خولی کے گھر کے اندر آئے, داخل ہو گئے اور کہا کہ کہاں ہے خولی, کہاں ہے, ہم اس کو قتل کرنے آئے ہوئے ہیں, ہم اسے لینے آئے ہیں, گورنمنٹ کا حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو بیوی مومن تھی, مسلمان تھی, دل کے اندر اہل بیت کی محبت تھی. زبان سے کہی, جب یہ لوگ نہیں آئے تھے تو خولی نے کہا تھا کہ جب یہ لوگ آئے تو کہہ دینا کہ خولی گھر پہ نہیں ہے. دیکھو یہ مسلمانوں کی صفت ہوتی ہے, اسے پتا ہے کہ میرا شوہر نافرمان ہے, میرا شوہر اہل بیت کا دشمن ہے, لیکن شوہر ہے, اس کے باوجود بھی وہ شوہر کی فرما برداری کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ شوہر نے کہا کہ اگر یہ آ جائے تو کہنا کہ میں نہیں ہوں گھر پہ. تو جب یہ لوگ آئے تو خولی کی بیوی سے پوچھا گیا کہ کہاں ہے, تو اس نے کہا اپنی زبان سے. خولی جب دیکھا کہ دروازے پہ یہ لوگ آ چکے ہیں تو ایک بڑے سے ٹوکرے پر, جو ٹوکری ہوتا نا, بڑا سا ٹوکری کے اندر جا کر چھپ گیا. میں نے کہا نا جو گنہگار ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بزدل بھی ہوتے ہیں, بہت بڑے بزدل ہوتے ہیں, ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی. اور جو اہل حق ہوتے ہیں, جو اہل ایمان ہوتے ہیں, اللہ ان کے اندر ہمت دیتا ہے. تو بالآخر خولی جا کر چھپ گیا اور اپنی بیوی سے یوں کہا کہ جب کہاں پوچھا جائے تو کہنا کہ نہیں ہوں. آئے وہ لشکر, پوچھا کہ کہاں ہے, تو بیوی نے اپنے حقوق کو ادا کرتے ہوئے, مسلمان کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ دیکھو چاہے تمہارا شوہر کتنا ہی نافرمان ہو, بلکہ میں اپنے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کو اور آج کے اولادوں کو وہ یہ پیغام دے رہی تھی کہ چاہے تمہارا باپ, تمہارے ماں باپ چاہے کتنا ہی نافرمان ہو, چاہے تمہارے ابا بے نمازی ہو, چاہے تمہاری اماں بے نمازی ہو, لیکن ہے تمہارے باپ, لیکن ہے تمہاری ماں, لیکن ہے یہ تمہارے, ان کی نافرمانی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو اس بیوی نے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زبان سے یوں کہا کہ اس وقت میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے,
لیکن ہاتھوں سے یہ اشارہ کر کے کہتی کہ وہ دیکھو، وہ اشارہ کرتی کہ وہ ٹوکری کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ایمان، اپنے ایمان کا مکمل اس نے حق ادا کیا، زبان سے کہہ کر شوہر کا حقوق ادا کری اور ہاتھوں سے اشارہ کر کے اپنے ایمان کی تصدیق کر دی کہ میں جھوٹی نہیں ہوں۔ تو خلیل کو پکڑا گیا، خلیل کو پکڑ کر لے کر گئے، لے کر جانے کے بعد میں کوفہ کے چوراہے پر اعلان ہوا کہ آؤ، 6 سال پہلے تم لوگوں نے یہ اعلان پر جمع ہوئے تھے جب امام حسین کے سر بلایا گیا تھا، تو پورا کوفہ والے آ کر کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھے تھے، تو اب آؤ امام حسین کے ساتھ تشدد کا معاملہ کرنے والوں کے ساتھ بھی آج کیا معاملہ ہوتا ہے۔ لایا گیا، پورے کوفہ والوں کو بلایا گیا، سب آئے، خلی کے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیا گیا اور اسے باندھ کر اسے کہا گیا کہ بول، اعلان کر۔ اس دن تو اعلان کر رہا تھا 6 سال پہلے کہ میں نے حسین کو قتل کیا ہے، میں نے حسین کو قتل کیا ہے، سچ بتا کہ تو نے کیا ہے یا کوئی اور نے کیا ہے۔ کوفہ والوں نے جب پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے نہیں کیا، خدا کی قسم میں نے نہیں کیا، میں تو انعام کی لالچ پر، میں تو دنیا کی چاہتوں پر، میں دنیا کی لالچ پر یہ اعلان کر رہا تھا کہ میں نے حسین کو قتل کیا ہے، لیکن میں نے نہیں کیا۔ تو کوفہ والوں نے کہا کہ آج تو تجھے اس کا سزا ملے گا۔ مختار صفی نے اس کے ہاتھ کو، اس کے پیر کو باندھ کر اس کے جسم کو تلوار سے اس کے جسم کو زخمی کیا۔ جب خون نکلتے 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 جب وہ نگال ہو کر گر گیا تو مختار صفی نے اس کے جسم پر آگ لگا دی، آگ لگا دیا اس کے جسم پر، خلی کے جسم پر، اور جب آگ کے پرجے اس کے جسم سے اڑنے لگے تو کوفہ کے لوگوں نے یہ آواز نکالی کہ اللہ کی قسم، یہ اللہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو گناہ کا ساتھ دے گا اور جو گناہ کے ساتھ رہے گا اللہ اس کے ساتھ یہی حشر کرے گا کہ اسے 2 گز زمین بھی نصیب نہیں ہوگی، اسے کفن کا ٹکڑا نصیب نہیں ہوگا، اسے غسل کا پانی نصیب نہیں ہوگا، اسے لوگوں کا کاندھا نصیب نہیں ہوگا، اسے اپنے وارثوں کا کاندھا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ کر کے دکھا دیا، اور آخر وہ شخص بچ گیا جس نے امام حسین کے گردن کو جسم سے الگ کیا تھا، شمر ابن الجوشن۔ مختار صفی نے اعلان کیا کہ کہاں ہے اس بدبخت کو پکڑا جائے۔ بھاگتے 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 مدینہ المنورہ پہنچا، اور یہ شمر ابن الجوشن جب مدینہ المنورہ پہنچا، ہانپتے کانپتے جب پہنچا، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے، تو مدینے کے چوراہے پر امام زین العابدین کھڑے ہوئے تھے۔ جب وہ امام زین العابدین کے سامنے پہنچا تو اس نے پانی پانی کر کر پکارا، تو امام زین العابدین نے اس کے زبان پر پانی دیا، اس کو پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد شمر ابن الجوشن نے کہا کہ زین العابدین تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ میں تجھے کیسا بھول سکتا ہوں، تو نے میرے خاندان کو اجھاڑ دیا اور میں تجھے بھول جاؤں گا، میں تجھے بھول جاؤں گا۔ تو شمر ابن الجوشن نے کہا کہ پھر تو نے پانی کیسا پلا دیا؟ امام زین العابدین نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو نے میرے خاندان پر پانی بند کیا تھا، یہی وہ ابن الجوشن ہے جو کربلا کے میدان میں یہ اعلان کرتا تھا کہ حسین میں جانوروں کو پانی پلا سکتا ہوں، میں کتوں کو پانی پلا سکتا ہوں، لیکن حسین تیرے خاندان پر، نہ تیرے بچوں پر، نہ تیری بہنوں پر، نہ تیری بھتیجوں پر کسی کو پانی کا ایک بھول بھی نہیں دوں گا۔ یہ نعرہ لگاتا تھا۔ امام زین العابدین نے کہا تو کل 6 سال پہلے تو نے میرے خاندان پر پانی بند کیا تھا، آج بھی اگر میں تجھے پانی بند کر دوں اور تجھے پانی نہ دوں تو مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق رہے گا؟ تو گنہگار ہے،
اور میں اہل بیت ہوں، تجھ میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا؟ تو امام زین العابدین نے کہا یہ پیغام دیا امت مسلمہ کو کہ عیاشی کرنا چھوڑو. یار جو ہم عیاشی کر رہے ہیں نا ایک دوسرے کے حقوق کو مار مار کر، بھائی بہنوں کے حقوق کو مار مار کر عیاشی میں پڑا ہوا ہے. اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق کو دبا دبا کر، اپنے ماں باپ کے حقوق کو مار مار کر عیاشیوں میں پڑی ہوئی ہے. ماں دوائیوں کے لیے ترس رہی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے عیاشیوں میں اور اس کے نہ جانے ایسے ایسے فضول خرچیوں میں پیسوں کو ضائع کر رہا ہے. اس کو احساس تک نہیں ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں. بھائی اس کی بہن غربت کی حالت میں آنکھ کے آنسو کو اپنے آنچلوں میں پوچھ پوچھ کر دن رات ایک کر کر کے اپنے سوکھی روٹی کھا کھا کر زندگی گزر بسر کر رہی ہے. اور بھائی اپنے ماں باپ کے، اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے وراثت کے مالوں پر اتنی عیاشی کر رہا ہے. اور عیاشیوں میں معاف کرنا تو آپ کٹھن جملہ بولنے جا رہا ہوں، آج ہم اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں. عیاشیوں میں آج ہم 30واں 20واں یہ نہ جانے کیا 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 کر رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا احسان ثواب کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ نوجوانوں کان کھول کر سن لو، آپ میرے ساتھ جو کرنا ہے کرو، مجھے حق بولنا ہے میں بولوں گا. یاد رکھو، یاد رکھو، اگر ہم اپنے خاندان میں وراثت کو تقسیم نہ کریں اور وراثت کے بنا تقسیم نہ کر کے اس مال کو ان چیزوں میں خرچ کریں تو سن لو کان کا پردہ کھول کر تم نے گناہ کبیرہ کیا ہے. اور ایسا ویسا گناہ نہیں، تم نے اپنے پیٹ میں آگ کے انگار کو ڈالا ہے. لوگوں کا حقوق مار کر، چھوٹے بھائیوں کے حقوق مار کر، بہنوں کے حقوق مار کر، اپنی ماں کے حقوق مار کر، رشتہ داروں کے حقوق مار کر تم ایسے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو جن کے گھروں میں ایک ایک دن میں ہزاروں ہزاروں قسم کی غذائیں تیار ہوتی ہے. تم 20ویں اور 30ویں میں ایسے مالداروں کو لا کر کھانا کھلاتے ہو، جبکہ یہ کھانا تو غریبوں کا حقوق تھا، یہ کھانے کا حق غریبوں کا تھا. اور آج ہم مالداروں کو کھانا کھلا کر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا. تم نے تیر نہیں مارا، تم نے ظلم کیا اپنے اولاد، اپنے ماں باپ پر تم نے ظلم کیا ہے. یاد رکھو وہ مالدار جو ایسے موقع پر کھانا کھانے اس لیے جاتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. ایسے موقع پر رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، ختم ہوتا ہے ہو جائے، پرواہ مت کرو. ارے اللہ سے بڑا رشتہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تم اللہ سے رشتہ توڑ کر ان دنیا کے ان ایسے لوگوں کے رشتے کے جوڑنے کے بارے میں فکر کر رہے ہو. کل قیامت کے دن تم ان کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہیں بھگا دیں گے، کہیں گے کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں. ارے قیامت تو دور کی بات، آج اگر تم دنیا میں مصیبت میں رہو گے، ایسے رشتے داروں سے قرض لینے جاؤ گے تو وہ قرض دینے سے انکار کریں گے، کریں گے نہیں کریں گے. اور ہم ایسے رشتوں کی پرواہ کرتے ہیں. اصل بات ہو رہی ہے، اصل تو کھانا مقصد ہوتا ہے، اصل تو کھانا مقصد ہوتا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے حق کو کیسا دبا کر کھاتے ہیں. یہ کھانا غریبوں کا تھا اور ہم مالدار، زکات دینے والے، ہم مالدار غریبوں کو کھلانے والے، اور ہم اس کھانے پہ شوق سے آتے ہیں اور ہم ٹھیکار بھی لے لیتے ہیں، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. مجھے بولنے تو آج اس موقع پر میرے بزرگوں، آج جو ہمارا یہ قوم بربادی کے دانے میں کھڑا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے. جاؤ شہروں میں کہ آج میری مسلمان ماں اور بہنیں جسم فروشی میں جو کھڑی ہے یہ میرے اور آپ کے یہی گناہوں کی نحوست ہے کہ ہم جسے دینا ہے ہم اسے نہیں دیتے، جہاں پہنچانا ہے ہم نہیں پہنچاتے. ان غریبوں کے گھروں میں چولہا تک نہیں چلتا، ان غریبوں کے مکانوں پر
صحیح ڈھنگ کے کپڑے پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں رہتے، اور ہم 20ویں اور 30ویں میں 50,000 1 لاکھ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے، اور ہم اس کو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا. ارے ایصال ثواب اگر کرنا ہے تو مدارسوں پہ دو، مساجد کی تعمیروں میں پیسہ لگاؤ، غریبوں کے گھروں کا چولہا جلاؤ، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو. جو مقروض ہیں، جو کسی وجہ سے سود کے معاملے میں مجبوری کے تہانے میں دب چکے ہیں، ان کے معاملے کو حل کرو. تب جا کر تمہارے باپ کے قبر میں سکون ہوگا، تب جا کر تمہاری ماں کی روح کو ٹھنڈک پہنچے گی، تب جا کر تمہارے اولاد کے روح کو سکون پہنچے گا. ان مالداروں کو کھلانے سے نہ تمہارے باپ کو سکون پہنچے گا، نہ تمہاری ماں کو سکون پہنچے گا، نہ میرے رشتہ دار کو سکون پہنچے گا. یہ سب ایک بہانے ہیں پیٹ پالنے کے، پیٹ کو بڑھانے کے ایک بہانے ہیں سب. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس لیے میرے بزرگوں، آج کے بعد سے توبہ کرو کہ ایسے کھانے سے میں بھی بچوں گا اور دوسروں کو بھی بچاؤں گا. آواز نہیں آئی؟ پورے معاشرے کو بچاؤں گا. میرا آخر میں بس سوچا شمرا بول کے بات ختم کرتا ہوں. امام زین العابدین کے بعد شمر ابن الجوشن آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تو نے مجھے پہچان لیا؟ امام زین العابدین نے کہا کہ ہاں میں نے پہچان لیا، میں نے پہچان لیا، تو وہی ہے جو میرے خاندان کو اجاڑا ہے. امام زین العابدین سے اس نے کہا کہ مجھے پناہ دے دے. امام زین العابدین نے کہا کہ میں تجھے کیسا پناہ دے سکتا ہوں کہ اللہ نے جب تجھے پناہ نہیں دیا تو میں کیسا دے دوں؟ پناہ نہیں ملی. وہاں سے گیا بھاگ کر. مدینے سے تھوڑی دوری میں ایک علاقہ تھا جو بیچارے غریب غربت لوگوں کا ایک علاقہ تھا. وہاں کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ خبردار اگر کوئی میرے بارے میں کسی نے خبر کی میں قتل کر دوں گا اسے. لیکن مختار صفی کو پتہ چل گیا. جب پتہ چل گیا مختار صفی کو تو مختار صفی نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور جانے کے بعد وہ سپاہی وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد اسے اس کے ہاتھ میں کڑی ڈالے، قیدی بنا کر لے کر آئے کوفہ کی سرزمین پر. اور لانے کے بعد میں کوفہ کے اندر اعلان ہو گیا کہ اس کے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر چوراہے میں لٹکا دیا جائے، بیچ چوراہے پہ لا کر لٹکا دیا جائے. اب اس کے ساتھ جو حشر اور معاملہ ہوا واقعتاً مجھے اور آپ کو سننے کا مقام ہے. اگر اللہ کی قسم دل کے کانوں سے سن لیں تو اللہ کی قسم ہم گناہوں سے باز آ جائیں گے، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے. جو آج ہم گناہ بڑے شوق سے کر رہے ہیں اور ہم گناہ کو اطمینان سے کر رہے ہیں، یہ گناہ ہماری زندگی سے نکل جائے گی. معاف کرنا، ہم گناہ کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہماری نماز بھی ہم ادا کر رہے ہیں اور ہماری نماز بھی قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں. آپ دیکھو آج ہمارے نوجوان طبقہ، بولنے دو مجھے، آج ہمارے نوجوان طبقہ ایسا لباس پہنتا ہے جس کی جام بھی پھٹی ہوئی، جس کا آنکھوں بھی پھٹا ہوا، جس کا ران پھٹا ہوا، اور ایسی حالت میں آ کر نماز ادا کرتے ہو. میرے بزرگوں بتاؤ تمہاری نماز تک ہوگی؟ اللہ تمہاری نمازوں کو قبول کرے گا؟ اور یہ گناہ کو تم گناہ نہیں سمجھ رہے ہو، ایسے گناہ کو تم گناہ نہیں سمجھ رہے ہو. اذانیں ہو رہی ہے اور ہم چوراہے پہ گھوم رہے ہیں، دکانیں سجا رہے ہیں، کان میں گانا ہیڈ فون لگا لگا کر گانا سن رہے ہیں، اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. فجر کی نماز، فجر کی اذان ہو رہی ہے اور ہم معاف فرمانا جانوروں سے بھی بدتر ہو کر ہم اپنے گھروں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں. ارے جانور تو سورج نکلنا دور کی بات، سورج کے نکلنے سے پہلے گرنے آنا جب شروع ہو جاتی ہے تو جانور بھی اڑ جاتے ہیں. ہم انسان جانور سے گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ سورج کے نکلنے کے بعد بھی دن کے 10-10 بجے تک ہماری بستریں نہیں چھوڑتی. ہماری حال تو یہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری عزتیں لٹ گئی، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مقام چلا گیا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا. یہ ہم غلط فہمی میں ہے
بلکہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کر کے اپنے اوپر سے اللہ کی مدد کو ہٹایا ہے، اللہ کی مدد کو ہٹایا ہے۔ تو میرے بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں اس بات کا ارادہ کرنا ہے یا عزائم کرنا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ارے بچو گے؟ 3 نسخہ ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں، 3 نسخہ ہے گناہوں سے بچنے کا، اور وہ نسخہ میں نہیں دے رہا ہوں، یہ خدا کا کلام دے رہا ہے، یہ اللہ کا کلام دے رہا ہے۔ مولوی کی تعویذ پر تمہارا ہوش اڑ جاتا ہے اور یقین بٹھا لیتے ہو کہ یہ مولوی صاحب نے جو تعویذ دیا بالکل صحیح دیا ہے، اور خدا کے کلام پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کا کلام تمہیں نسخہ دے رہا ہے، اور تعویذ کیا دے رہا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام تعویذ یہ دے رہا ہے کہ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اگرچہ تمہیں گناہوں سے بچنا ہے، سنو، اگرچہ تمہیں گناہوں سے باز آنا ہے، گناہ کو اپنی زندگی سے ہٹانا ہے، تو اللہ کا کلام کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی۔ گناہ سے بچنا ہے نوجوانوں، تم سے کہتا ہوں دل کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ حقیقت میں آج ہمارے معاشرے میں حد سے زیادہ گناہ ہو چکا ہے، اس گناہوں سے مجھے اور آپ کو بچنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھو موت ایسے وقت پہ آئے گی کہ جب ہمارے دلوں سے، ہماری زندگیوں سے ایمان سلب ہو چکا ہوگا۔ غیر ایمانی میں جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو بتاؤ حشر کیا ہوگا۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی۔ اے لوگو، گناہ سے بچنا ہے تو نماز کو قائم کرو، کیونکہ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اگرچہ تم نے نماز کو قائم کر لیا، عن الفحشاء والمنکر، اللہ تمہاری زندگی سے منکرات کو، گناہوں کو، فحش کاموں کو اللہ تمہاری زندگی سے نکال دے گا۔ اسی پر میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس بات کا ارادہ اور عزائم کراتا ہوں کہ آج کے بعد سے ارادہ کرو اور عزائم کرو کہ آج کے بعد سے ہم گناہ نہیں کریں گے، اور گناہ نہیں کرنے کے لیے ہمیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا۔ ارے نماز کو قائم کرو گے، زندگی میں نماز کو لاؤ گے، 5 وقت کی نماز ہے، ارے ہے یا نہیں 5 وقت کی نماز؟ کتنے وقت کی نماز پڑھو گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ لیکن تو بھائی 4 وقت میں 4 سب 5 سب ہوتی ہے، اور فجر کی نماز میں 1 سب بھی پوری نہیں ہوتی۔ ارے ہوتی ہے 1 سب پوری؟ نہیں ہوتی 1 سب پوری۔ تو میرے بزرگوں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا کرو گے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، موقع بموقع پر کبھی 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے، اس کو برے میں مت لیں۔ اگر دین کی باتیں اگر بات چلتی ہے تو 5 منٹ 7 منٹ لیٹ ہی ہو جاتا ہے، اس کو کوئی الگ معنی میں نہ لیں۔